السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق۔ ہم سارے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کامیابی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک انسان نے اپنا کاروبار بہت ڈیولپ کر لیا، بہت بڑے عہدے پہ پہنچ گیا، بہت مشہور و معروف شخصیت بن گیا، منتخب نمائندہ بن گیا، کوئی اعلیٰ عہدہ بیوروکریسی کے اندر حاصل کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں اہم ہیں، ہمیں کسی سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، اگر انسان کے اندر نہ ہو تو یہ ساری چیزیں سچ پوچھیں تو ان کی جو اہمیت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس ایک چیز کو کہتے ہیں ایک انسان کا کلاسی ہیومن بننا، ایک انسان کی بہت پیاری شخصیت اور نفیس انسان ہونا۔ اگر دولت ہو تو اس کی بہت اہمیت، اور اگر دولت نہ بھی ہو، کوئی اور جو کامیابی جن چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، اگر وہ نہ بھی ہوں اور انسان کلاسی انسان رہے، یقین کریں بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اور اس کا بڑا امپریشن ہوتا ہے، اس کا لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے۔ آج ہم اسی پہ بات بھی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں 10 ہیبٹس آف کلاسی مین، 10 habits of classy men that leave the lasting impression. 10 habits of the classy men that leave the lasting impression. ایک کلاسی لوگوں کی 10 عادات جو ہیں اور جن کا ایک لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے، اور وہ کون سی ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ، ایکٹیو لسننگ۔ یہ ایکٹیو لسننگ جو ہے اس کو بڑا ایمفسائز کیا جاتا ہے۔ آپ جب کسی کی بات کو دھیان سے سنیں گے، ریسپیکٹفلی سنیں گے، تو یقیناً اس کے ہاں آپ کی اہمیت ہوگی۔ تو یہ جو ایکٹیو لسننگ ہے، ایکٹیو لسننگ کی بہت اہمیت ہے، اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں، اور لوگوں کے لیے، لوگوں کے دلوں میں عزت بنانی ہے تو ایکٹیو لسننگ کریں، اور نہ صرف اس سے وہ بلکہ انسان بہت کچھ حاصل بھی کرتا ہے، سیکھتا بھی ہے۔ دوسری بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں سیکنڈ، پنکچویلٹی از پرسنل۔ یہ لوگ پنکچوئل ہوتے ہیں اور وقت کے پابند ہوتے ہیں، اور لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ لوگوں کو پریشانی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ نے فلاں وقت دیا تھا اور فلاں، آپ فرض کریں ایک بندہ کام کرتا ہے، کوئی بھی ٹیلر ہے، کوئی اور ہے، تو جو ٹائم آپ اپنے کسٹمر کو دیں اس ٹائم پہ ڈیلیور کریں، جس ٹائم پہ ملاقات کرنی ہے اس ٹائم پہ ملاقات کریں، جتنی دیر کرنی ہے اس سے اوور سٹے بھی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ٹائم یعنی وہ پنکچویلٹی جو ہے، پنکچویلٹی از دا کی۔ نمبر 3 وہ کہتے ہیں، اچھا جی، اوننگ اپ ٹو مسٹیکس، نو اوننگ اپ ٹو مسٹیکس۔ اب دیکھیں، نو بڈی از پرفیکٹ، دنیا کے اندر ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی غلطی کے معترف ہی نہیں ہوتے، اعتراف ہی نہیں کرتے، اور جو اعتراف نہیں کرتے ان کے اندر ایک تو کوئی امپرومنٹ بھی نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو بہتر بھی نہیں بنا رہے ہوتے، اور دوسرا اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے کہہ لیں کہ متنفر ہو جاتے ہیں کہ یار چور نالے چتر والا کام ہے یار، بٹ ٹھیک ہے، غلطی تم نے کی ہے، یہ ہوئی ہے یار، اس کا اعتراف کر لو یار، بی ریڈی فار دیٹ، تاکہ دوسرا بھی پھر ایک انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کول ہو جاتا ہے، اور وہ نرمی برتتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں ایمبریسنگ سائلنس، ایمبریسنگ سائلنس۔ یہ جو ہے سائلنس جو ہے، یہ کم بولنا، یقین کیجیے گا انسان کا بھرم رہ جاتا ہے، انسان کی عزت رہ جاتی ہے۔ ہر وقت ایک انسان لگا رہے لگا رہے لگا رہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ مغز چٹ کر گیا ہے۔ تو یہ مغز چٹ انسان کو نہیں ہونا چاہیے، مناسب بولنا چاہیے، مناسب، میں یہ نہیں کہتا کہ منہ پہ تالا لگا لیں، مناسب بولنا چاہیے۔ اور ایمبریسنگ سائلنس، پانچویں بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ لیس فلیش مور سبسٹنس، لیس فلیش مور سبسٹنس۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا دکھاوا کم سے کم ہو، اوریجنلٹی، اور حقیقت میں آپ آگے بڑھیں، حقیقت میں آگے بڑھیں، ترقی کریں، چیزوں کو حاصل کریں، اپنے اندر کوالٹیز ڈیولپ کریں، ڈیلیور کریں، یہ ساری باتیں، لیکن آپ جو ہے دکھاوا کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم، شو آف سے آپ بچ جائیں، لیس فلیش مور سبسٹنس۔ اچھا جی، اب دیکھنے میں چاہے آپ جو ہے بڑے بڑے آپ دعوے نہ کر رہے ہوں، آپ ڈینگے نہ مار رہے ہوں، لیکن
در حقیقت آپ کے اندر بہت کچھ ہو۔ آگے چھٹی بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں ریسپیکٹ فار آل ریگارڈلیس دا اسٹیٹس، سب کی عزت کریں، سب کی عزت کریں، غریب ہو امیر ہو سب کی عزت کریں، کسی کو اگنور نہ کریں، کسی کو نظر انداز نہیں کریں، سب کی عزت کریں، سب کو اچھا ٹریٹ کریں۔ آگے ساتویں بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں ریجیکٹنگ دا آلویز رائٹ مینٹیلٹی، بعض لوگ کہتے ہیں وہ عقل کل ہوتے ہیں ایکسکیوز می، ہر وقت بس میری ہر بات ٹھیک ہے، میری ہر بات پرفیکٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اٹ ڈز ناٹ ہیپن۔ آپ کیوں اس کے جو ہے وہ کہہ لیں اس کے کلیمنٹ ہیں، آپ اس کو کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ تو کہ دعویٰ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بول کے الفاظ کا استعمال کر کے، ایک ہوتا ہے کہ ویسے اس انداز میں بات کرنا، ایسا سٹائل اختیار کر لینا، قطعیت سے بات کہہ دینا، دس ناٹ گڈ ایٹ آل، دس ناٹ گڈ ایٹ آل۔ اور یہ ہے کہ ریجیکٹنگ دا آلویز رائٹ مینٹیلٹی۔ آگے آٹھویں بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں ویلیوئنگ ایکسپیرینسز اور پوزیشن۔ اب یہ کیا ہوا کہ ویلیوئنگ ایکسپیرینسز اور پوزیشن، وجہ اس کے کہ آپ کے گھر کے اندر بہت ساری لگیری پڑی بھی ہو، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، آپ ایکسپیرینسز ہیں، فرض کر لیں آپ نے کوئی کورس کر لیا، کوئی ڈگری حاصل کر لی، کوئی ٹریولنگ کر لی، عمرے پہ چلے گئے، حج پہ چلے گئے، تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ویلیوئنگ ایکسپیرینسز اور پوزیشن۔ نامی بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں دا آرٹ آف ہینڈ ریٹن نوٹس، دا آرٹ آف ہینڈ ریٹن نوٹس، یہ بڑی پیاری بات ہے اور متروک سی ہو گئی ہے کہ خوش خط، آپ پہلے تو اسے خوش خط لکھنا سیکھیں اور پھر ہاتھ سے اچھے جملے پہ اپنے پیاروں کے لیے لکھ کے ان کو بھیجیں، اس کا بڑا لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے۔ آگے 10ویں بات کہتے ہیں کہ واکنگ اوے فرام ٹاکسٹی، واکنگ اوے فرام ٹاکسٹی، یہ جو ذہن کے اندر بھری ہوئی زہر ہوتی ہے نا، نگیٹیوٹی جو ہوتی ہے اور ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہنا، اور تو اس طرح کی جو بات ہے اچھی بات کریں جو لوگوں کو خوشگوار لگے سننے میں بھی، اور بعد میں اس کے اثرات یعنی اس کا جو بینیفٹ ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس کا جو سبسٹنس ہے، اس کے پیچھے جو آئیڈیا، جو خیال، جو تصور ہے، اس سے اعتبار سے بھی اچھی بات کریں، ٹاکسک بات نہیں کریں۔ تو یہ تھے وہ بہت ہی شاندار بات 10 ہیبٹس آف کلاسی مین دیٹ لیو دا لاسٹنگ امپریشن، نفیس پیارے لوگوں کی 10 عادات کے جو دیر پا اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تھینک یو۔